الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ شورى کی 26 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ رب العزت جل وعلا اپنے بندوں کے لیے، مراد سارے بندوں کے لیے، رزق میں وسعت عطا فرما دیتا، کثرت کے ساتھ وسعت سارے بندوں کو رزق میں دے دیتا، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا، بغاوت سرکشی پیدا ہو جاتی۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اور لیکن اللہ رب العزت جل وعلا ایک مخصوص مقدار میں عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت جل وعلا اپنے بندوں کی حالات سے خبر بھی رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات کو ملاحظہ بھی فرمانے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ایک عظیم حقیقت کا اظہار فرمایا جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جو ہماری خواہشات، جو ہمارے دلوں میں ابھرتی ہیں، اس کے بارے میں رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرام قدر ایک مینارہ نور ہے۔ اپنے کریم پروردگار کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد گرام قدر فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے سارے بندوں کے لیے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا فرما دیا، کسی کو کم رزق عطا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر کا رزق عطا فرما دیتا، بہت زیادہ رزق عطا فرما دیتا، لبغوا، تو سرکشی ہو جاتی، بغاوت ہو جاتی۔ بغیون کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کمیت یعنی مقدار یا کیفیت یا انداز کے اعتبار سے تغیر کو قبول کرتی ہے، یعنی جس طرح عقل میں کمی بیشی ہے یہ کیفیت ہے، مال میں کمی بیشی ہے یہ کمیت ہے، یعنی جو چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہے یا عزت و عظمت کے اعتبار سے ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے راہ اعتدال سے تجاوز کرنا۔ مثلا کوئی بندہ کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، عہدہ جو ہے یہ کیفیت ہے، مال کمیت ہے، مقدار، یعنی اگر کوئی آدمی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی عزت حاصل کرنے کے لیے جو راہ اعتدال ہے اس سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، تو اس کو بغاوت کہا جائے گا۔ جس طرح ایک حکومت ہے، اس حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت کو قائم کرنا یہ اس کے خلاف بغاوت کہلواتا ہے۔ تو بغیوں کا معنی بغاوت، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا اگر سب کو برابر کی دولت عطا فرما دیتا تو برابر کی ٹکر ہونے کی وجہ سے زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ رب کائنات جل مجد کریم بندوں کی حالت سے واقف ہے۔ بعض وہ بندے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو زیادہ دے دیتا، جتنا ان کو دیے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان سے زیادہ دے دیتا تو ان کا ایمان برباد ہو جاتا، ایمان ہی باقی نہ رہ جاتا، وہ سرکش ہو جاتے، باغی ہو جاتے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نہ دیتا، کم دیتا،
تو پھر وہ باغی ہو جاتے، ان کا ایمان برباد ہو جاتا۔ دراصل بندے کو ایک احساس دلایا گیا ہے تو اپنے رب کی عطا پر شکر ادا کر اور اپنے ایمان کی نعمت پر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جا کہ مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کی دولت کون نہیں جانتا، میرے سمیت آپ سارے کے سارے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہم جتنی بھی کمائی کرتے ہیں اس میں اپنے لیے بہت کم ہوا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اے بندے تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اگلے ارے پگلے تیرا کیا ہے؟ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ ارے پگلے تیرا کیا ہے؟ وہ جو تو نے کھایا اور پیشاب و پخانہ بنا کے نکال دیا، جو تو نے پہنا اور جو پھٹ کر پرانا ہو گیا، یہ ہے تیرا، یا پھر وہ ہے تیرا جو تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر آگے بھیجا ہے، باقی تو تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ کیا یہ چیز ایک حقیقت نہیں ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتے کہتا ہے یہ میرا ہے، کہ میرے پاس اتنے کروڑ روپے ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میری اتنی ملیں ہیں، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی میرے پاس پیجارو جیپیں ہیں، اتنی میرے پاس بنگلے کوٹھیاں ہیں، اور اتنی جائیداد کا میں مالک ہوں، اتنی میرے پاس ٹرانسپورٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا تو کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند ہوتے ہی یہ تو سب کچھ کسی اور کا ہو گیا۔ اس کا کیا رہا؟ کچھ بھی اس کے پلے نہ رہا۔ اس کے پلے صرف وہ ہے جس نے اپنے رب کی رضا کی خاطر آگے بھیجا۔ تو کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو دنیا کے مال کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھا۔ رب کریم فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ بدبخت کہ جنہوں نے نیکی کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا، دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کوئی استعمال کیا، حرام کمائیاں کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا یہ جملے کہہ رہا ہوں، یہ جو مملکت عزیز پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، جو ان کی تربیت کرنے والے کافروں کے ایجنٹ ہیں، وہ ہر حملے کے بدلہ میں، ہر دھماکے کے بدلہ میں نہیں جانتا کہ کتنے وہ ڈالر لاکھوں کی مقدار میں ہوتے ہیں یا کروڑوں کی مقدار میں ہوتے ہیں، وہ اتنے ڈالر لیتے ہیں اور بندہ تیار کر کے دھماکہ کرواتے ہیں۔ وہ ڈالر ان کے کس کام آئیں گے؟ وہ روپے پیسہ وہ جائیداد ان کے کس کام آئے گی؟ ان بدبختوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی خرید لی۔ ایک ایمان والے کو قتل کرنے والے کے بارے میں رب کریم فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس سے ایک ایمان والے کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جو کئی بے گناہوں کو قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو خودکشی کرتا ہے میرے کریم فرماتے ہیں اس کو قیامت تک مسلسل اس کی خودکشی کی سزا دی جاتی ہے، قیامت کے بعد جو سزا ہوگی تو الگ سزا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، جو کسی کو اس بات پر برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، کافروں سے پیسے لے کر، ڈالر لے کر، وہ بدبخت کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خرید لیا، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ تو رب کریم جل مجدہ کی فرماتے ہیں کہ دولت کسی کو اللہ تعالیٰ دے دے اور ایمان لے لے، یہ تو اس کی بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے وہ اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے، اور اپنے رب کے حضور مانگے بھی تو یوں مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دینا جو مجھے تیری یاد سے غافل نہ کر دے۔ بہترین دعا اس سلسلہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے۔ مجھے وہ عطا نہ کرنا جو دنیا میں تو لوگوں کے سامنے عزت ہو اور قیامت کے دن ذلت کا طوق میری گردن میں ڈال دیا جائے۔ مجھے وہ عطا فرمانا کہ جس سے دنیا میں بھی مجھے عزت مل جائے اور آخرت میں بھی مجھے عزت مل جائے۔ اپنے رب سے یہی مانگنا چاہیے۔ فرماتا ہے رب کائنات جل وعلا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں، ایک معینہ مقدار میں عطا فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ انہو، اس لیے کہ وہ بعبادہ خبیر بصیر، اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو ملاحظہ فرماتا ہے، جانتا ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے اور کس مقدار میں دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی رب ذوالجلال ہے کہ جو غیث استغاثہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فریاد رسی کرنا۔ غوث فریاد کو پہنچنے والا، استغاثہ فریاد کرنا۔ یہاں غیث سے مراد وہ بارش ہے کہ جو مصیبت کے وقت نازل ہو کر مصیبت کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں جو لے کے آتی ہیں، اس بارش کو اللہ تعالیٰ نے غیث قرار دیا ہے۔ وہ بارش جو بندوں کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی فصل کھیتی باڑی میں وسعتیں دینے کے لیے جو بارش نازل ہوتی ہے، اس کو غیث کہا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی رب ذوالجلال ہے کہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو وہ بارش عطا فرماتے ہیں جو رحمتوں والی بارش ہوتی ہے۔ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ بندے مایوس و نامراد ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں جس طرح پچھلے دنوں میں کہ جب گندم کی سٹوں پہ آئی ہوئی تھی، اس کے سر بوجھل تھے، تیز ہوائیں چلیں، بارشیں آئیں، مایوسی کے ایک لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ گندم کا سر بھاری ہے، یعنی سٹے آئے ہوئے ہیں، گندم گر جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، زالہ باری ہوئی، حالات گڑبڑ ہو جائیں گے، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ لیکن جب رب کائنات جل وعلا اس کے بدلہ میں رحمت عطا فرماتا ہے تو انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مولا تو نے بچا لیا، ہمیں مصیبت سے بچا لیا۔ رب کریم فرماتا ہے من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ بندے مایوس ہو چکے تھے کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں وَيُنْشِرُ الرَّحْمَةَ، اور وہ ہوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھیلاتی۔ نشر، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے نشریات، مراد پھیلانا ہوتا ہے۔ منشور، کوئی بھی جو اپنا ایک ضابطۂ حیات بناتا ہے، جب اس کو پھیلایا جاتا ہے تو اس کو لفظ منشور کا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نشر کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیلانا، اور حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ اکٹھا کرنا حشر ہے، قیامت کا دن یوم معاشر بھی ہے اور یوم النشور بھی ہے کہ نامہ اعمال لوگوں میں پھیلائے جائیں گے۔ اردو میں لفظ حشر نشر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اکٹھا کرنا، پھیلانا مراد ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا، الٹ پلٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں حشر و نشر کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا۔ نشور کا معنی پھیلانا ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ینشر رحمتہ، وہ ہوائیں اللہ کی رحمت کو پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، معلوم یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چلنے والی ہوائیں کہ جو ہمیں محض ہوا ہی محسوس ہوتی ہے کہ ایک آکسیجن ہے، کاربن وغیرہ یا آکسیجن وغیرہ کا ایک خزانہ ہے، ہوا ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ ہوا رب کائنات کی رحمتیں لے کے آ رہی ہوتی ہیں۔ یوں کہیے جو فصلوں میں رب کائنات جل مکیم پھر سے تازگی عطا فرما دیتا ہے، پھلوں میں حسن و رعنائی آ جاتی ہے، ان میں مٹھاس اور تازگی آ جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا مگر اس رحمت کی ہواؤں کے صدقہ سے ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی عنایات بے پایہ کے صدقہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح میں اور آپ یہ سارے جانتے ہیں ہماری زندگی کا دار و مدار ہوا پر ہے،
اگر ہوا تھوڑی دیر کے لیے روک دی جائے، کسی کی ناک اور منہ کو بند کر دیا جائے تو نتیجہ موت کی شکل میں نکلتا ہے۔ پھر ہوا کے ذریعے ہمیں ایک مخصوص غذا پہنچتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین جو حصہ ہے وہ ہوا ہے، جس کی بنا پہ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پانی نہ بھی پئیں، جس طرح سارا دن پانی نہ پیا تو ہم زندہ رہتے ہیں۔ روٹی نہ بھی کھائیں، رمضان مبارک میں جس طرح آج کل نہ ہم کھانا کھاتے سارا دن، نہ پانی پیتے ہیں، لیکن ہوا کتنی اہم ہے۔ سارا دن تو کجا ایک آدھ منٹ کے لیے بغیر کسی سانس کو روک دیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ جس طرح ظاہراً ہمیں معلوم نہیں ہوتا مگر ہوا سے ہمیں غذائیت میسر آتی ہے، اسی طرح ظاہراً معلوم نہیں ہوتا پھلوں میں اور اناج میں ہوا کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی پودے کو ہوا سے بالکل محفوظ کر لیں، اس کے گرد گرد کو ایسا دائرہ بنا دیں کہ جو وہاں تک ہوا نہ جانے دے، ایئر ٹائٹ ہو، پودا سوکھ جائے گا۔ گویا ہوا کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوائیں اپنے رب کی رحمت لے کے آتی ہیں اور پھیلاتی ہیں کائنات میں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ولی بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی مالک بھی ہے اور حمید، جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی خوبیوں والا بھی ہے۔ یہاں مجھے ایک حدیث بارکہ یاد آ گئی، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بارکہ مروی ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے دنوں میں صبح کی چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ قریب ہو جایا کرتے تھے۔ صبح صبح جو ہوا چلتی ہے نا، رحمت کی ہوا چلتی ہے، باد صبا جسے کہتے ہیں، اور وہ صبح صبح خنک ہوا، ٹھنڈی ہوا، جو آپ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سکون آور ہوا کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو باد صبا صبح صبح چلتی ہیں، ظاہراً اپنے دامن میں بڑی رحمتیں لے کے آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ کریم اور رحمتیں فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ تو رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کے دلائل میں سے من جملہ یہ بھی ہے خلق السماوات والارض، اور رب کائنات کا زمین و آسمان کو تخلیق فرمانا، زمین کو بنانا اور آسمان کو بنانا، یہ بھی رب کائنات کے قدرت کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم، کامن سینس عطا فرمائی ہو، ایک نارمل عقل بھی عطا فرمائی ہو، تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کس قدر قادر مطلق ہے، جس نے آسمان کی وسعتوں میں ستاروں کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، اور بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا فرما دیا۔ جب سے رب کائنات نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، آپ جانتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس پہ ذرا بھی نقص نہیں آتا ہے، نہ چاند میں نہ سورج میں۔ نظام شمسی اپنے انداز سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے زمین اور سورج کے درمیان جو ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہوا ہے، سورج اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہوا ہے، جدید دور میں سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے، اگر اس فاصلہ میں معمولی کمی بیشی کر دی جائے، یعنی فاصلہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، تو زمین برف کا گولہ بن جائے گی اور اس پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا اس پہ اضافہ کر دیا جائے، سورج کو دور کر دیا جائے، اگر تھوڑا سا قریب کر دیا جائے تو زمین پر آگ لگ جائے گی، اس کی ساری سرسبزی و شادابی جل کر تباہ ہو جائے گی۔ اللہ نے زمین اور سورج کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ سب کچھ زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، یہ رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدر، یہ اندازہ سے رب کائنات نے مقرر فرمایا ہے جو زبردست قوتوں والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔
زمین و آسمان میں، آپ زمین کو دیکھ لیجئے، آسمان تو بہت دور ہے، اس کی وسعتوں میں تو ہم کھونا چاہیں تو کھو جائیں گے، مگر اتنا کچھ ہمیں نہ پتہ چلے گا۔ زمین کو دیکھیے، یہ زمین بھی رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اتنی نرم اور گداز اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اتنی نرم بنا دیا کہ آپ معمولی کھرپے کے ساتھ زمین کو کھودنا چاہیں تو کھودی جا سکتی ہیں۔ آپ اس کا سینہ چیر کر بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دیکھیے زمین میں کتنے خزانے ہیں، اب گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں گے، اب تھک جائیں گے، زمین کے خزانوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ کتنی قسم کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ذمہ دار ہونے کے ناطے سے الحمدللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہے، آپ کی فصلوں میں جو حسن، جو رعنائی، جو غذائیت، جو لذت، جو خوشبو، جو رنگ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ زمین سے آتا ہے۔ آپ کے پھلوں میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی۔ آپ کھیتوں میں ڈالتے کیا ہیں؟ وہ دیسی کھاد جس کو آپ گندگی کا ڈھیر کہتے ہیں، جانوروں کا گوبر، انسانوں کی گندگی، وہ کھیتوں میں بکھیرتے ہیں۔ رب کائنات اس گندگی سے کیا کچھ پیدا فرما دیتے ہیں، بہترین پھل پیدا فرماتے اس کھاد کے صدقہ سے، بہترین اناج پیدا فرما دیتا ہے۔ اور زمین اتنی نرم کہ اس کا سینہ حال کے ساتھ تو چیرتا ہے، اور نرم و گداز قسم کے شگوف زمین سے پھوٹ نکلتے ہیں، اور مضبوط اتنی ہے کہ فلک بوس عمارتیں بھی اسی کے سینے پہ کھڑی کر دیتا ہے، اور یہ ان کو لے کے ڈولتی نہیں ہے۔ رب کائنات کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ تجھے بھی رب کائنات نے مٹی سے پیدا فرمایا، غور کر رب کائنات کی قدرت کی کتنی بڑی شاہکار یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات جل مجدہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے یہ ہے کہ جو اس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو، وما بث فیہا من دابہ، اور زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے لے کے چلنے والے چوپایوں، اڑنے والے جانوروں تک، انسان سمیت وہ کتنی چیزیں ہیں جو رب کائنات نے زمین پر پھیلا دی ہیں، اور ساری کی ساری پیدا بھی زمین سے ہوئی ہیں۔ خواہ وہ پرند ہیں، درند ہیں، وہ چرند ہیں یا انسان ہیں، وہ نباتات ہیں یا جمادات ہیں، سب کچھ اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا۔ یہ اس کی قدرت کی کتنی بڑی دلیلیں ہیں، کتنے بڑے دلائل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا بارش کے دنوں میں کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ آسمان سے گرتے ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے یہ سب میری قدرت کے دلیل ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ ساری کائنات کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے قادر ہے۔ وہ حکم دے گا نا سارے جمع ہو جاؤ، تو سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ ایک بھی نظر نہ آنے والا وہ بیکٹیریا جرثومہ جس کو تیری خوردبین کی آنکھ، ہائی پوٹینسی مائکروسکوپ جس کو نہیں دیکھ سکتی، الیکٹرونک، تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے، اور سب کو جمع کرنے پر وہ قادر ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنی قدرت والا ہے ہمارا کریم پروردگار۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔